بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. تقریباً 4-5 روز کا خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع کا دورہ تھا. اس میں دین کا دورہ بھی کیا تھا، اسی میں آئے 3-4 بیانات بھی تھے. تو ہماری آہستہ آہستہ واپسی کی ضرورت کیا گئی. یہاں ہمارا جو ادارہ ہے معلوم شریعہ قائد صاحب دامن کو بیٹھے ہیں مولانا. ان حضرات سے ہمارا ایک پرانا تعلق ہے. کافی سال پہلے میں آیا بھی تھا اور اس میں سبب بھی پڑا. ہماری خواہش تھی کہ سنا کو گزرتے ہیں تو مدرسہ بھی کرتے ہیں، پورے حضرات کی زیارت بھی کرتے ہیں. ہم نے مجھے فرمایا کہ مغرب کی نماز کے بعد تھوڑی دیر بات بھی کریں. مساعدت ہے تعین کی تو کوشش ہوتی ہے کہ مجھے موقع ملے اور میں کچھ دعوت کروں. ہم خطیب تو ہے نہیں، ہم تو دائی ہیں. دائی اپنی دعوت کے مواقع کو ضائع نہیں کرتا. میں بڑے اختصار سے آپ کو صرف ایک بات عرض کرتا ہوں. اللہ رب العزت میں سے ایک بات کہنے کی، سمجھنے کی، سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. جو سورۃ مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے قسم اٹھا کر ہماری 4 چیزیں اشارہ فرمائی. والعصر، زمانے کی قسم اٹھا کر فرمایا ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا. وہ انسان کامیاب ہوگا کہ جس کے پاس 4 چیزیں ہیں. نمبر 1 اس کا عقیدہ ٹھیک ہو. نمبر 2 عمل الصالحات، اعمال سنت کے مطابق کرے. نمبر 3 تواصل بالحق، صحیح عقیدہ اور مسلم پر دعوت دے. نمبر 4 تواصل بالصبر، اگر اس دعوت پر مشکل آئے تو پریشانی سے برداشت کرے. تو ہمارے ذمہ یہ 4 کام ہیں. عقیدہ بھی ٹھیک کریں، اعمال سنت کے مطابق کریں اور صحیح عقیدہ مسلم عمل کی دعوت دیں. اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ عافیت کے ساتھ ہمیں دین کی خدمت کریں. اور اگر خدا خاصہ کبھی مشکل آ بھی جائے تو پھر آدمی مشکلات کا مقابلہ کرے اور دین کی دعوت کو چھوڑے نہ. اس لیے سب سے پہلی چیز انسان کا عقیدہ ہے. اللہ کی ذات کے بارے میں عقیدہ ٹھیک ہو، انبیاء کے بارے میں ٹھیک ہو، صحابہ کرام کے بارے میں ٹھیک ہو، فقہاء اولیاء کے بارے میں ٹھیک ہو، قبر کے بارے میں ٹھیک ہو، حشر کے بارے میں ٹھیک ہو، صراط، جنت جہنم کے بارے میں ٹھیک ہو. یہ سارے عقائد کو ماننا، ان عقائد کو سمجھنا بے حد ضروری ہے. اور اسی طرح جتنے بھی ہمارے اعمال ہیں 24 گھنٹے کی ترتیب اس کا سنت کے مطابق ہونا ضروری ہے. اگر عمل سنت کے مطابق نہ ہو، اللہ کے ہاں ایسے اعمال کی کوئی قیمت نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے معیار بنا کر بھیجا ہے کہ آپ پیغمبر کی زندگی کو پڑھیں، پیغمبر کی زندگی کو دیکھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کی ترتیب بنائیں. تو پہلی بات ہے عقیدہ، دوسری بات عمل ہے. انبیاء علیہ السلام کی آپ ترتیب دیکھ لیں. تمام انبیاء نے جن عقائد کی دعوت دی ہے ان میں سے بنیادی عقائد کی عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ قیامت. یہ 3 عقائد بنیادی ہیں. توحید پر بھی ایمان لانا اور نبوت اور رسالت پر بھی ایمان لانا اور قیامت پر بھی ایمان لانا. پھر آگے ساری توحید کی اقسام ہیں جو آپ حضرات علماء سے سنتے اور پڑھتے رہتے ہیں. توحید کا معنی صرف یہ نہیں ہے کہ آدمی اللہ کو ایک کہے اور سجدے اور رکوع کرے، خدا کو رب بھی مانے، نظر کسی اور کے نام بھی دے، اللہ کو رب بھی مانے، نیازیں کسی اور جگہ پہ چڑھاتا ہے، خدا کو رب بھی مانے اور یا علی مدد کے نعرے بھی مارتا ہے، اللہ کو رب بھی مانے اور مشکل کشا کسی اور کو مانے. اس کا نام توحید نہیں ہے. توحید کا معنی یہ ہے جیسے ہمارے اور تبلیغی جماعت والے اور پرائیویٹ والے کی زبان ہے اللہ سے سب کچھ ہونے کی یقین. یہ ہے کہ دائیں بائیں کرنا چاہیے. یہ ذہن بنا لیں کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. اللہ چاہے تو اللہ نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں. تو توحید بنیاد. اسباب اختیار کرنا ہمارے ذمہ ہے. اسباب میں اثر اللہ چاہے تو ڈال دے، اللہ چاہے تو اثر نہ ڈالے. میں گزارش ہی کر رہا تھا کہ توحید یہ ہمارے بنیادی عقائد میں سے
اسی طرح نبوت اور رسالت، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے اندر 4-5 چیزیں ہیں جس کو سمجھنا ضروری ہے۔ ایک بات یہ سمجھیں کہ نبی اور رسول ہمیشہ انسان ہوتا ہے، نہ جن نبی ہے اور نہ ہی فرشتہ نبی ہوا ہے۔ پھر مرد نبی ہوتا ہے، عورت نبی نہیں بنتی۔ تو نبوت کا منصب اللہ نے جس کو دیا ہے وہ بشر ہے، وہ انسان ہے، وہ آدمی ہے۔ نمبر 2، اللہ جس کو نبوت عطا فرماتے ہیں اس کو اللہ گناہوں سے معصوم بھی رکھتے ہیں، محفوظ رکھتے ہیں۔ تو جس کا یہ عقیدہ ہو کہ نبی گناہ کر سکتا ہے، گناہ کرتا ہے نبی، اس کا معنی اس نے نبی کو سمجھا ہی نہیں ہے اور بغیر سمجھ کے نبی کو مان لیا۔ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ نبی انبیاء معصوم ہوتے ہیں، نہ نبی گناہ کرتا ہے نہ نبی کے بعد وہ معصوم ہوتا ہے۔ تو جو لوگ انبیاء کو معصوم نہ مانے وہ یہ عقیدہ نہیں سمجھتے، جو انبیاء کے بعد دوبارہ امام معصوم مانے انہوں نے بھی اس وقت کا معنی نہیں سمجھا۔ تو نبوت اور رسالت میں ضروری ہے، ایک یہ سمجھے کہ نبی بشر انسان ہوتا ہے، اور یہ سمجھے کہ نبی معصوم ہوتا ہے، اور پھر یہ سمجھے کہ نبوت عبادت سے نہیں ملتی، نبوت اللہ کے عطا کرنے سے ملتی ہے۔ عبادت اور اعمال سے آدمی ولی تو بن سکتا ہے، مجدد بنتا ہے، قطب بنتا ہے، غوث بنتا ہے، ابدال بنتا ہے، لیکن ایسا نبی اعمال سے بندہ نہیں بن سکتا کہ باقی چیز۔ اور چوتھی چیز کہ نبی کو مفروض الاتباع ہے، کہ نبی کی ہر بات کو ماننا فرض ہے۔ یہ نہیں کہ بات سمجھ آئے تو مان لیں، نہ سمجھ آئے تو نہ مانیں، ہر بات کو ماننا فرض ہے۔ یہ 4-5 چیزیں ایسی ہیں جو نبوت اور رسالت کے متعلقہ ہیں۔ اللہ میں ان ساری باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور تیسرا بنیادی عقیدہ کیا ہے؟ قیامت۔ قیامت کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے قیامت صغریٰ، ایک ہے قیامت کبریٰ۔ صغریٰ کہتے ہیں چھوٹی قیامت کو، کبریٰ کہتے ہیں بڑی قیامت کو۔ موت کے بعد حشر تک یہ قیامت صغریٰ، حشر کے بعد جنت اور جہنم تو یہ قیامت کبریٰ۔ چھوٹی قیامت بھی مانے، بڑی بھی مانے۔ چھوٹی کا مطلب کیا ہے کہ جب انسان کو موت آتی ہے، انسان عمل نہیں کر سکتا، اعمال اب ختم ہو گئی، اور موت کے بعد کی زندگی جزا کی۔ اب ایک جزا موت سے لے کے حشر تک ہے، اور ایک جزا حشر کے بعد۔ تو موت کے بعد سے لے کر حشر تک سوال اور جواب بھی اجمالی ہے، اور حساب و کتاب بھی اجمالی ہے، اور اس کے اوپر جزا وہ بھی اجمالی ہے۔ مثلا قبر میں 3 سوال ہیں، من ربک، من نبیک، ما دینک، تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، اور تیرا دین کیا ہے۔ اور جواب کیا ہے؟ میرا رب اللہ ہے، ربی اللہ، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی حضرت محمد ہے، دین الاسلام، اور میرا دین اسلام ہے۔ ان 3 سوالوں پر قبر کا ثواب اور عذاب چلتا ہے۔ اب تفصیلات قبر میں نہیں پوچھی جاتی، جب تفصیلات قبر میں پوچھی نہیں گئی، اور یہ سوال اور جواب بھی امتی سے ہے، نبی سے نہیں ہے۔ نبی سے قبر میں کوئی سوال و جواب نہیں ہوتا، صرف امتی سے ہوتا ہے۔ اور جب سوال کے جواب دے دے تو پھر عذاب اور ثواب بھی اجمالی ہے۔ کیا مطلب؟ اگر یہ جواب دیتا ہے تو فرشتہ اس کے لیے 3-4 اعلان کرتا ہے۔ افرشوا له من الجنہ، جنت کا بچھونا دو، البسوا له من الجنہ، جنت کا لباس دو، وافتحوا له بابا من الجنہ، جنت کا دروازہ کھول دو، ویاتیہ من طیبہا ورائحہا، یہ جنت میں نہیں جاتا، جنت کی خوشبو اس کی قبر میں آ جاتی ہے۔ تو یہ جزا جو بھی ہے وہ بھی اجمالی ہے، تفصیلی نہیں ہے۔ ابھی جنت میں جائے گا کہ جنت کی ہوا یہاں پر آئے گی، اور اگر جواب نہیں دے سکا پھر بھی 3 اعلان ہے۔ افرشوا له من النار، جہنم کا بچھونا دو، البسوا له من النار، جہنم کا لباس دو، وافتحوا له بابا من النار، جہنم کا دروازہ کھولو، فیاتیہ من سمومہا، یہ جہنم میں نہیں جاتا، جہنم کی گرم ہوا یہاں تک آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ جنت کو دیکھتا ہے، وہ جہنم کو دیکھتا ہے، اس کو جنت کی نعمتیں پڑتی ہیں اور اس کو جہنم کی نعمتیں، اس کو جہنم کے عذاب اور گندی ہوا یہاں پر مل جاتی ہے۔ تو یہ ثواب اور عذاب بھی اجمالی ہے۔ اور اسی طرح یہ جو قبر کا معاملہ ہے، دنیا کا معاملہ ہے، دنیا میں کیا ہے کہ شربت انسان کا جسم پیتا ہے اور مزہ بندے کی روح کو آتا ہے۔ قبر میں یوں نہیں ہے، قبر میں راحت روح کو ملتی ہے اور محسوس بدن کرتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ دنیا میں شربت کون پیتے ہیں؟ روح پیتی ہے، جسم پیتے ہیں، منہ سے پیتے ہیں، اور شربت کا نام کیا؟ روح افزا یا جسم افزا۔ شربت کا نام جسم نے پیا، روح نے پیا جسم نے، مزہ کس نے لیے؟ تو قرآن کان سنتا ہے، مزہ کس کو آتا ہے؟ روح کو۔ ایسے ہی ہے، لیکن قبر کا معاملہ اس سے جدا ہے۔ قبر میں عذاب اور ثواب روح پر آتا ہے اور جسم اس کو محسوس کرتا ہے۔ اس کی میں مثال دوں تو بات سمجھ آئے۔ آپ دنیا کی مثال کو سمجھیے نا کہ جسم کھاتا ہے، روح کو مزہ آتا ہے، جسم سنتا ہے، روح کو مزہ آتا ہے۔ اور قبر میں کیا ہوتا ہے؟ جیسے آدمی سویا ہوا ہو نا،
اور پھر اٹھے اور اٹھ کر کے استاد جی میں نے خواب دیکھی. استاد جی مجھے کیا خواب دیکھی ہے؟ کہہ رہے میں کعبہ وغیرہ سے مقام کروں گا کیا عمرہ کرنے کے لیے. جب میں نے 7 طواف 4 چکر لگا لیے اور حجر اسود کو چومنے لگا, ایک بندے نے دھکا دیا, میں پیچھے گر گیا. اب بڑا پریشان ہے. اب استاد سے پوچھے کہ تو کعبہ وغیرہ کھلا ہوا تھا, وہاں کون گیا ہے؟ جسم کیا یہ روح گئی. اور مزہ کس کو آ رہا ہے؟ اور جب اس کو دھکا لگا تکلیف کس کو ہوئی ہے؟ یہ ہوتا ہے قبر. روح علیین میں گئی ہے اور اس کو نعمتیں ملتی ہے تو جس میں مزہ لیتا ہے. روح سجین میں گئی ہے, اس کو تکلیف ہوتی ہے, جسم محسوس کرتا ہے کہ دکھ ہو رہا ہے. اب قبر کی یہ کیفیت ہے, اس لیے جیسے آدمی پاس سویا ہوتا ہے پر پتہ نہیں چلتا کہ اس کی روح عمرہ کر رہی ہے, اس کی روح کہاں پھر رہی ہے, کچھ بھی پتہ نہیں چلتا. اس طرح آدمی جب قبر میں پڑی ہوتی ہے لاش, تو کچھ نہیں پتہ چلتا اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. فرق کیا ہے؟ یہ دنیا کا معاملہ ہم آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں, کانوں سے سن لیتے ہیں, بندہ بتا دیتا ہے. اور قبر کا معاملہ میں یہ بتا نہیں سکتا, وہ اللہ کے نبی کے فرمانے سے ملا. تو میں صرف یہ کہہ رہا تھا اس طرح قبر کو مانے, اس طرح عذاب و ثواب کو مانے. سمجھ آئے پھر بھی مانے, تو نہ سمجھ آئے تو دنیا میں کتنی چیزیں ہیں جو بندے کو سمجھ نہیں آتی. آپ جتنے حضرات بیٹھے ہیں, آپ میں سے بہت کم بندے ایسے ہوں گے, میں سارے کو شاید جھوٹ نہیں ہوگا, اگر ایٹم بم کی پوری تفصیل میں بتانا شروع کروں نا تو آپ کے دماغ میں قبول نہیں کرنا کہ ایٹم کیا دیکھتے. یعنی کسی کو سمجھ نہیں آنا کہ ایٹم ہوتا کیا. اب سائنسدان بناتا بھی ہے, سمجھاتا بھی ہے, اور میں آپ کو سمجھانا شروع کروں ایٹم کہتے کسے ہیں تو آپ اس کو یقین بھی نہیں کریں گے ایٹم کیا ہوتا ہے. ایٹم وہ جز ہے جسے منطقی کہتے ہیں جز لا یتجزا, یعنی کسی چیز کا اتنا چھوٹا جز جو تقسیم ہی نہ ہو سکے, اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے. بتاؤ کتنا چھوٹا ہو اور تباہی کتنی مچاتا ہے. اب یہ سمجھائیں گے تو دماغ آپ کو قبول نہیں کرے گا, لیکن سارے مانتے ہیں. سائنسدان بنا رہے ہیں, ہم اس کو مان رہے ہیں, اس کو چھپایا ہوا ہے, اس کو محنتیں ہو رہی ہیں, کتنے ٹن اس کو پانی کی اس کو گزارنے کی شدت و حدت ختم کرنے کے لیے. یہ بہت مشکل سا مسئلہ ہے, لیکن نہ سمجھ آئے اب بھی سارے لوگ مان لیں. اچھا, دنیا میں کتنی چیزیں ایسی ہیں جو ہم نے ابھی تک نہیں دیکھی لیکن سارے مان لیں. کبھی شیطان کسی نے دیکھا نہیں؟ مانتے کیوں ہیں؟ شیطانی اثرات نظر آ رہے ہیں, کہتے شیطان ہوگا, تبھی تو اس نے شرارت کی ہے نا. یہ لڑکا تو بہت نیک تھا, خراب کیسے ہو گیا؟ اس کو کسی نے خراب کر دیا ہوگا. اب جس نے خراب کیا آپ نے نہیں دیکھا, لیکن مانتے ہیں کسی نے خراب کیا. دنیا میں بہت سی چیزیں بندہ نہیں دیکھتا پھر بھی مانتا ہے, نہیں سمجھتا پھر بھی مانتا ہے. تو اگر قبر کی باتیں نہ دیکھے تو مان لے تو کیا ہے, نہ سمجھ آئے تو کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا, بس کافی ہے. میں خیر گزارش کر رہا تھا, ہم یہ چھوٹی قیامت بھی مانتے ہیں, بڑی بھی مانتے ہیں. بہت سارے مسلمان لوگ جو بڑی قیامت مان لیتے ہیں, چھوٹی نہیں مانتے. کیوں؟ ان کو چھوٹی سمجھ نہیں آئی. تو سمجھ کا نام تو ایمان نہیں ہے نا. ایمان کا نام ہے یؤمنون بالغیب. بس نہیں سمجھ آ رہی جو بھی مانے, نہیں نظر آ رہی تب بھی مانے. تو یہ بنیادی عقیدے 3 ہے. نمبر 1 عقیدہ توحید, نمبر 2 نبوت اور رسالت, اور نمبر 3 قیامت. بنیادی عقائد اور بھی بہت سارے ہیں, میں نے بنیادی باتیں عرض کر دی ہیں. اور اس کے بعد اعمال انسان کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے. سنت کے مطابق عمل ہوگا اللہ کیا قبول ہے, سنت کے مطابق عمل نہیں ہوگا اللہ کیا قبول ہے. اچھا, بہت سے اعمال ایسے ہیں کہ ہم مان لیتے ہیں, بہت سارے اعمال نہیں مانتے. اب اگر جنازہ پڑھیں اور جنازے کے بعد امام صاحب کہہ دے بھی دعا نہ مانگو تو ہم لڑ پڑتے ہیں. کیوں؟ دعا مانگنا گناہ ہے. اچھا, ایسے ہی ہوتا ہے, دعا نہ مانگے لڑ پڑیں گے, کیا دعا مانگنا غلط ہے؟ ہم نے غلط کام کیے. اچھا, یہی آپ کو مولوی صاحب ہے, یہ شاہ کی 4 رکعتیں 5 رکعتیں پڑھاتے ہیں, تو آپ ان سے لڑیں گے 5ویں کیوں پڑھائی ہے؟ ہم مولوی صاحب آپ سے پوچھیں غلط میں نے کام کیے, 5ویں میں قرآن پڑھا ہے, میں نے رکوع کیا ہے, سجدہ کیا, میں نے غلط کیا. آپ سب نے کہنا نہیں آپ نے غلط کیا. اور جب جنازے کے بعد دعا مانگے ہم کہتے ہیں غلط ہے, ہمارا سر توڑتے ہیں یا ہم نے غلط کام کیا. تو جنازے کے بعد کی دعا کو ہم غلط کہتے ہیں تو آپ نہیں مانتے, اور اگر 5ویں رکعت کو ہم ٹھیک کہہ دیں تو آپ پھر بھی کہتے ہیں غلط ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے, بات اچھی طرح سمجھ, وجہ کیا ہے؟ 4 رکعتیں ہم روزانہ دیکھتے ہیں, روزانہ پڑھتے ہیں. 5ویں رکعت ہمارے عمل میں نہیں ہے نا, اچانک آتی ہے تو ہم اس کو قبول نہیں کرتے. اور جنازے کے بعد کی دعا اگرچہ بدعت ہے اور روزانہ ہمارے عمل میں ہے نا, اس کو روکے تو اس کو قبول نہیں کرتے لوگ. اس لیے تبلیغ والے ایک جملہ کہتے ہیں, اتنی کوشش کرو کہ دین ہمارا رواج بن جائے. دین کیا بن جائے؟ دین رواج بن جائے, پھر قبول کرنی بہت آسان. ہمارے بہت سارے حضرات کے بھی ہم پنجاب میں جاتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں پختون پگڑی بہت باندھتے ہیں. میں نے کہا وہ دین سمجھ کر بھی باندھنے کا رواج ہے. نماز نہ پڑھے تب بھی پگڑی ہے, پگڑی نہیں, بڑا اچھا خاصا پگڑ ہوتا ہے. ہماری پگڑی تو 6 گز سے اوپر جائے تو ہمارا سر جواب دیتے ہیں, اور ان کی تو شروع 6 گز سے ہوتی ہے. اب یہ دین نہیں ہے, رواج ہے.
تو جب دین رواج بن جائے گا تو پھر اس کو اپنانا بہت آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ تو محنت ایسی کریں کہ دین، اب شراب پینا ناجائز ہے، خنزیر کھانا بھی حرام ہے۔ کتنے مسلمان ہیں یہ خنزیر نہیں کھاتے، شراب پی لیں گے، ایسے ہے خنزیر نہیں کھائیں گے، آپ کہتے ہیں خنزیر ہے، کبھی نہیں مر جائیں گے خنزیر نہیں کھائیں گے، اور شراب تلاش کر کر بھی پیتے ہیں، پرچے بھی ہوتے ہیں، جیل بھی جاتے ہیں، پھر پیتے ہیں۔ اچھا ہے تو دونوں نجس ہے، دونوں ناپاک، ایک رواج میں آ گیا ہے تو طبیعت بن گئی، ایک رواج میں نہیں آیا وہ طبیعت نہیں بنی۔ تو یہ دعا فرمائے کہ دین ہمارا رواج بن جائے اور سنتوں کا مزاج بن جائے، پھر اپنانا بہت آسان ہے۔ آدمی دین پہ عمل کرتے کرتے جب بندے کا مزاج بن جاتا ہے نا، ہمارا طبیعت پہ رچ بس جاتے ہیں، تو پھر آدمی عمل چھوڑ نہیں سکتا۔ ہم بالکل نوجوان لڑکے ہوتے ہیں، بالکل نوجوان ہوتے ہیں، اور ہمیں نماز پڑھنی بڑی مشکل ہے، ہمارے بوڑھے بابے کی چھوڑی بڑی مشکل ہے، کیوں؟ ان کا بچپن سے ایک مزاج بنا ہے، یہ نماز چھوڑے تو سمجھتے ہیں میں مر گیا ہوں، صبح ہو گیا، پتہ نہیں کتنا بڑا نقصان ہوا ہے۔ جب آدمی کا عبادات مزاج بنتی ہیں تو پھر بندہ چھوڑ نہیں سکتا۔ میں صرف سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، نبی کا عبادات مزاج بن جاتی ہے، نبی کی طبیعت مزاج بنتی ہے۔ آپ نے سنا نا سخت گرمی ہے، اور حضور بلال سے کیا کہتے ہیں؟ ارحنا یا بلال، اے بلال اذان دو ہمیں راحت ملے، تھکے بڑے ہیں، سفر ہے، اور کہتے ہیں ارحنا یا بلال، بلال اذان دے، ہم تھکے ہوں تو نماز بوجھ لگتی ہے، نبی تھکا ہو تو نماز میں راحت ملتی ہے، کیوں؟ نبی کا مزاج، یہ دین طبیعت بن جاتی ہے، مزاج بن جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کا شریعت مزاج اور طبیعت بنا۔ میں نے عرض کیا کہ ایک تو عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے، اور ایک عمال سنت کے مطابق ہونے چاہیے، اور دوسری میں تیسری گزارش کی ہے، یہ صحیح عقائد اور عمال لے کر گھر نہ بیٹھے، نکلیں، اس قیمتی سرمایہ کو دنیا میں پھیلائیں۔ ایک کمپنی مال نکالتی ہے تو اس کی پروڈکشن ہوتی ہے، اس کو دنیا میں کھلاتے ہیں کہ ہمارا بہت اچھا مال ہے، بہت اچھا مال ہے۔ تو جو اللہ نے آپ کو اتنا بڑا نعمت ایمان والی دی ہے، ہم لے کر گھر کیوں بیٹھے، اس کو دنیا میں پھیلائیں۔ اور اللہ پاک نے دیوبند کو سیر عطا فرمایا ہے، دوری کی جماعت کی صورت میں اللہ دی ہے، پوری دنیا میں ایمان کی نعمت کو لے کر گئے، پوری دنیا میں اعمال کی محنت کو لے کر گئے ہیں۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر تبلیغی جماعت میں نہ بھی جا سکو نا، مخالفت نہ کیا کرو، یہ بات سمجھ، جا نہ سکو تو ہمارے کیا ہوتا ہے، مثلا میں تبلیغی جماعت میں لگا ہوں، میری دکان کا نظام ٹھیک ہے تو میرا قصور ہے، تبلیغ کا قصور تو نہیں ہے۔ ہم کسی مولوی کو دیکھتے ہیں اس کے عمار ٹھیک نہیں تو علم کے اوپر چڑھ جاتے ہیں، کسی تبلیغ کا کام ٹھیک نہیں ہے تبلیغ کے اوپر حملے کر مارتے ہیں، یہ بات تو بالکل غلط ہے۔ یہ مسجد ہے، پاک جگہ ہے، اللہ کا گھر ہے، لیکن اگر مسجد کے کونے میں گندگی آ جائے تو ہم گندگی صاف کریں گے یا مسجد کو گرا دیں گے؟ گندگی صاف کریں، مسجد تھوڑی گرائیں گے۔ اور اگر ایک مسجد کا ماحول پسند نہیں آتا تو اسی میں جا کے نماز پڑھ لیں گے، چھوڑیں گے تو نہیں نا۔ مگر کچھ افراد کا مزاج میں دین نظر نہ آئے تو دین کے کام کو چھوڑا نہ کریں، اس کو اپنائے رکھیں، اللہ میں توفیق عطا فرمائے۔ میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں، یہ سارے کام ہمارے کرنے کے ہیں۔ اور آخری میں نے گزارش کی ہے کہ اللہ سے عافیت مانگیں، اللہ سے مشکلات نہ مانگیں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں عافیت کے ساتھ دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ اور کبھی مشکل آ جائے اس کو برداشت کریں، مشکلات تو دنیا میں آتی رہتی ہیں، انبیاء پر بھی آتی ہیں، انبیاء کے تعلق پر بھی آتی ہیں۔ اللہ ہم سب کو چاروں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے قائد بھی ٹھیک فرما دے، ہمارا سنت کے مطابق بنا دے، عقیدے اور صحیح مال کی دعوت کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عافیت کے ساتھ آپ سب کو فرما دے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں نے آپ سے گزارش کی لوگوں پیارے کو سننے کا بس زیارت کے لیے آئے تھے تو مولانا نے فرمایا تو ہم سے بات بھی کر دی ہے، ہم نے ایک دوسرے کو ابھی اور جانے ہیں، صبح سے 3-4 بیان کیے ہیں، اللہ اس کی دارے کی شاد اور آباد، اللہ اس کی خیز کو آنکھ، اللہ مقامی کے ساتھ اس میں سب کچھ شانتی عظیم اور وبا کی عبود میں برکت تھا، اس مسجد کی نمازی تمام حالات نمازی کو دور فرما،